السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو آج کا ہمارا عربی کا پہلا سبق ہے. آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے لفظ کسے کہتے ہیں. لفظ جسے انگلش میں ورڈ کہا جاتا ہے. ورڈ کی تعریف کیا ہے؟ انسان کے منہ سے حروف کی شکل میں جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں. جیسے کتابن. لفظ کسے کہتے ہیں؟ انسان، ہمن. ہم انسان ہیں، ہماری زبان سے جو بھی ورڈنگ نکلتا ہے اس کو لفظ کہا جاتا ہے. حروف کی شکل میں الگ الگ حروف ہوتے ہیں، جیسے کہ اے بی سی ڈی، الف با تا سا. تو اے بی سی ڈی یہ کیا ہے؟ حروف ہے. اور جب اے بی سی ڈی جب بنتے ہیں، ملتے ہیں، جیسے اے فور ایپل، اے ڈبل پی ایل ای ایپل بن گیا، تو یہ الگ الگ حروف بن کر ایپل بنا. اے ڈبل پی ایل ای، یہ 1 2 3 4 5، یہ 5 حروف مل کر ایک ورڈ بنا. کیا بنا؟ ایک ورڈ. اس کو کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں اس کو سیب. کیا کہتے ہیں؟ سیب کہتے ہیں. سفرچند بھی کہتے ہیں اور سیب بھی کہتے ہیں. تو ایپل. اب یہ سین یا با، یہ 3 الگ الگ حروف تھے. تینوں حروف کو جب ہم نے جوڑ دیا تو کیا بنا؟ ایک ورڈ بنا، ایک لفظ بنا. کیا بنا؟ ایک لفظ بنا، ورڈ بنا. سیب. ٹھیک ہے. اب سیب کو عربی میں کیا کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لے. تفاحن. تفاحن. سیب کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تفاحن. تو لفظ کی تعریف کیا ہے؟ انسان کے منہ سے حروف کی شکل میں جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں. جیسے کتابن. کتابن بک. اس میں 4 حروف ہے، کاف تا الف با. 4 حروف جب ملے تب جا کر بنا ایک ورڈ بنا، ایک لفظ بنا. ٹھیک ہے. اب لفظ کی بھی 2 قسمیں ہیں. لفظ کی بھی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 موضوع، نمبر 2 محمل. ٹھیک ہے. موضوع اور محمل. اب موضوع کسے کہتے ہیں؟ با معنی لفظ، میننگ فل لفظ. یعنی کہ بہت سارے ایسی ورڈنگ ہوتی ہے جن کے معنی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے نہیں، بل ایسا سمجھ لو 100% ورڈ کے میننگس ہوتے ہیں. کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جن کے کوئی میننگ نہیں ہوتے، وہ بیکار ہوتے ہیں. اس کو عربی میں محمل کہا جاتا ہے، یوز لیس جسے کہا جاتا ہے. دوسری قسم ہے لفظ کی محمل، بے معنی لفظ، میننگ لیس. کیا کہیں گے ہم اس کو؟ میننگ لیس. اور با معنی یہ میننگ فل. جس کا کوئی معنی بنتا ہو وہ ہے لفظ موضوع، اور جس کا کوئی معنی نہ بنتا ہو وہ ہے لفظ محمل. اب لفظ موضوع جس کا معنی بنتا ہے وہ کیا ہے؟ ولدن لڑکا، بنتن لڑکی. جب ولدن کہا جائے گا، بوائے، BOY بوائے جب کہا جاتا ہے، فوراً شکل دماغ کے اندر ایک لڑکی کی شکل کیا ہو جاتی ہے؟ پیدا ہو جاتی، بن جاتی ہے. بنتن جب کہا جاتا ہے، لڑکی، گرل، فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی ورڈ ہے. لڑکی، کوئی لڑکی ہے، مطلب کسی لڑکی کے ہونے کو بتا رہا ہے. یہ جو ورڈ ہے کسی لڑکی کے ہونے کو بتا رہا ہے. اور ولدن یہ جو ورڈ لفظ موضوع ہے یہ کسی لڑکے کے ہونے کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں میننگ فل، با معنی. اور لفظ کی دوسری قسم کیا ہے؟ محمل، بے معنی، میننگ لیس. جیسے عربی میں کہتے ہیں دیزن، بے معنی. دیز ایک لفظ ہے، یہ بے معنی. اسے بہت سارے ورڈ ہیں جو کہ بے معنی ہوتے ہیں. تو ہم نے آج کے سبق کے اندر کیا سمجھا؟ لفظ کسے کہتے ہیں. لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کی تعریف انسان کے منہ سے حروف کی شکل میں جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں. جیسے کتابن. لفظ کی 2 قسمیں ہیں. لفظ کی پہلی قسم موضوع. موضوع کہتے ہیں با معنی لفظ یعنی کہ میننگ فل. اور دوسری قسم ہے محمل، بے معنی لفظ، میننگ لیس. اب با معنی ولدن لڑکا، بنتن لڑکی. اور جو بے معنی جو لفظ ہوتے ہیں جیسے کہ دیزن، یہ ان کا کوئی میننگ نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے. یہ جو اصطلاحات ہے، تعریفات ہے علم نحو کی، جسے عربی گرامر کہا جاتا ہے، یہ ہم کو سیکھنا بہت ضروری ہے. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ ہمارا جو کل کا ہم نے شروعات کا جو ایک سبق دیا تھا، سبق تو نہیں تھا بلکہ ایک دعوت تھی کہ ہم عربک کلاسز شروع کر رہے ہیں. تو بہت سارے انگلش میڈیم والے اور مراٹھی میڈیم والوں کو دقت ہونے لگی کہ بھائی یہ اردو میں آپ پڑھا رہے تو ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا. تو اب اتنے بورڈ کے اوپر تو میں انگلش میں یا مراٹھی میں تو لکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. میں جو کنورسیشن جو کر رہا ہوں، میں جو لیکچر دے رہا ہوں، میں جو ان سب چیزوں کا جو ایکسپلین جو کر رہا ہوں، تو جو لوگ انگلش میڈیم سے ہیں
جو لوگ مراٹھی میڈیم سے، ہندی میڈیم سے ہے، یا اس کے علاوہ ادر لینگویج سے جو اردو سنتے سمجھتے ہیں پر لکھتے بولتے نہیں آتی ہے، اور وہ کسی بھی میڈیم سے ہو، چاہے وہ آؤٹ آف مہاراشٹر کے بھی ہوں، میں ان کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی ہمارے اسباق سنیں، ہمارے لیسن جب بھی آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، تو آپ ایک پین اور ایک نوٹ لے کر بیٹھ جائیں، ایک نوٹ بک لے کر بیٹھ جائے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو آپ نوٹ کرتے چلیں. جیسے کہ میں نے ابھی کہا لفظ کی تعریف، تو آپ فوراً کیا کر لو، نوٹ کر لو لفظ کی تعریف. آپ جو بھی مطلب بھاشا جانتے ہو، جو بھی آپ لینگویج جانتے ہو، انگلش جانتے ہو، انگلش میڈیم سے ہو یا مراٹھی میڈیم سے ہو، فوراً انگلش میں یا مراٹھی کے اندر، رومن کے اندر لکھنا شروع کر دیں لفظ کی تعریف. پھر میں آگے جب پڑھاؤں گا، انسان کے منہ سے حروف کی شکل میں جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے کتابن. تو جو میں یہ بتا رہا ہوں نا پڑھ کر، آپ تو دیکھ کر سمجھ نہیں سکتے اس لیے کہ آپ کو اردو نہیں آتی ہے، تو جو میں بتا رہا ہوں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں، جیسے کہ ہم تو بہت محنت کر رہے ہیں، ہم بہت محنت کریں، آپ بھی اگر تھوڑی سی محنت کریں، صرف کچھ لوگ سن کے چھوڑ دیں گے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. بہت سارے لوگ سنیں گے اور چھوڑ دیں گے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میری ایک بات یاد رکھیں، یہ میں بار بار نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے اسباق، میرے لیسن بہت بڑے بڑے ہو، 10-15 منٹ کے میں لیسن دوں یا آدھے گھنٹے کے لیسن دوں. میں تو صرف اس بات کی محنت کر رہا ہوں، اس بات پہ میں زیادہ زور دے رہا ہوں کہ میرا لیکچر بہت سے بہت 10 منٹ کا ہو، 8 سے 10 منٹ کے اندر میرا ایک لیکچر ختم ہو جائے، تاکہ ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس اور یا ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر جو دیکھ رہی ہیں ان کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو. تو یہ جو میں آخر میں جو اتنی ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مجھے کامنٹس آئے، بہت سارے لوگوں نے میسج کیے، کامنٹ اور میسج سے یاد آیا، بہت سارے لوگ میرے نمبر پہ مجھے میسج کر رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر کہ مفتی صاحب ایسا کیجیے ویسا کیجیے، ہم اردو نہیں جانتے تو ہم کیسے سیکھیں گے. تو آپ کا جو بھی کوشچن ہے کلاس سے ریلیٹڈ، جو بھی کوشچن ہے، جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے کامنٹ باکس کے اندر مجھے وہ کوشچن کرے تو مجھے اور پڑھنے میں آسانی ہوگی. اگر بہت سارے میسیجز مجھے اگر آ جاتے ہیں تو پھر مجھے ہر کسی کو رپلائی دینا یا ہر کسی کا میسج پڑھنا یا ہر کسی کا کوشچن پڑھنا مجھے دشوار ہوگا. اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا جو بھی کوشچن ہو وہ کامنٹ باکس کے اندر ہی نیچے آنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ اردو نہیں جانتے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک پین اور ایک نوٹ بک لے کر بیٹھے، ایک رجسٹر لے کر بیٹھے، اور جیسا میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا آپ کیا کریں، نوٹ کرتے چلیں. تو دوستو آج کے سبق کے اندر اتنا ہی. اسے یاد کر لیں، ایک بات یاد رکھیں، اسے یاد کر لیں، آگے یہ چیز بہت کام آنے والی. جب گرامر آپ پڑھو گے نا یہ چیز آگے بہت کام آنے والی. آپ کو اسٹارٹ میں ایسا لگ رہا ہوگا یار یہ سب نئی نئی اصطلاحات ہے، نئی نئی تعریفات ہے، یہ موضوع محمل اس طرح کی جو بات، یہ سب پلے نہیں پڑ رہی، باؤنس جا رہی ہے، سب کوے سب اڑ جا رہے ہیں. تو یہ نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے جب آ رہی ہے تو آپ کو ایسا لگ رہا رہے گا کہ یہ سب باؤنس جا رہا ہے، ادھر سے سن کے ادھر سے نکل رہا ہے، سر کے اوپر سے جا رہا ہے، آپ کو ایسا لگے گا. لیکن آپ رٹ کر یاد کریں. ہم بھی جب چھوٹے مدرسے میں تھے نا، جب اسکول بند کر کے ہم مدرسے میں جب گئے تھے تو یہ ساری چیزیں ہمارے پلے نہیں پڑتی تھی. استاد ہمیں مار مار کر پڑھاتے تھے، ہمارے سر کے اوپر کتاب رکھ دیتے تھے، ہم کو مرغا بنا یاد نہیں ہوتا تو مرغا بناتے تھے، کتاب لے کر باہر کھڑے کرتے تھے، ہم گھنٹوں رٹتے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس رٹتے تھے رٹ کے جب ہم نے 1-2 سال جب گرامر کو پورا رٹ کر دماغ میں بٹھا دیا، پھر جب ہمارے سامنے عربی کتابیں آئی، ہمارے سامنے قرآن شریف آیا، ہمارے سامنے حدیث کی کتابیں جو عربی میں وہ آئی، تو پھر ہم کو سمجھ میں آیا کہ ہمارے ٹیچر لوگوں نے ہم کو مار مار کر، سزا دے کر، رٹا لگا کر، ہم کو طوطے کی طرح رٹا لگا کر گرامر یاد کیوں کرایا. ہم کو 2 سال کے بعد سمجھ میں آیا، جب ہمارے سامنے قدوری شریف آئی، جب ہمارے سامنے نوری رضا آئی، قرآن کا ترجمہ آیا، حدیث کی کتابیں آئی عربی میں جو تھی، تب سمجھ میں آیا. جب ہم کتابوں کی جب عبارت جب پڑھنے لگے تب ہم کو سمجھ میں آیا کہ ارے یار یہ چیز بہت ضروری تھی. یہ جو اسٹارٹ کا جو گرامر ہے جسے ہم فنڈامنٹل کہہ لیں، یہ جو عربک سیکھنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو دوستو آج کے سبق میں اتنا ہی. جو باتیں میں نے بطور ریکویسٹ کی ہے، برائے مہربانی ان باتوں پر عمل کریں. 2 باتوں پر. پہلی بات کیا، جو لوگ اردو نہیں جانتے وہ کیا کر لے، نوٹ کر لے، اور جو لوگ اردو جانتے وہ بھی نوٹ کر لے. یاد کیسے کرو گے؟ یہ جو پورا بلیک بورڈ ہے آپ اس کو پاز کر کے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو اپنے کاپی میں لے لیں، اور جو سبق ہم لکھیں گے ہم یہاں پر ڈیٹ ڈال رہے ہیں، ڈیٹ کے ساتھ ہمارے سبق چلتے رہیں گے. یہ ہمارا پہلا دن تھا، فرسٹ ڈے. یہ ہمارا کون سا تھا؟ یہ فرسٹ ڈے تھا. ہم یہ مارکنگ کرتے چلیں گے. آپ دنوں کے حساب سے اپنی کاپی کے اندر نوٹ کرتے چلے اور خوب یاد کرتے رہیں. اور آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو ہمیں کامنٹ باکس کے اندر کامنٹ کر کے بتائیں. چلیے پھر ملتے کل اگلے سبق میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.